بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاطر کا آخری سبق پڑھیں گے، یعنی سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 45 تک آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استکباراً، سرکشی کی وجہ سے، فی الارض، زمین کے اندر۔ چونکہ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے تو اس لیے ماقبل کے ساتھ جوڑ کے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ماقبل میں ان کی جو نفرت کا اضافہ تھا اس کی وجہ وہ سرکشی تھی، فی الارض، زمین میں۔ ومکر السیئ، اور بری چالیں چلنا، ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں پڑتی بری چالیں یا نہیں گھیرتی بری چالیں، الا باہلہ، مگر اپنے کرنے والے کو۔ فہل ینظرون، سو نہیں انتظار کر رہے وہ لوگ، الا مگر سنت الاولین، پہلوں کے اوپر جو اللہ کی سنت لاگو ہوئی تھی اس کا۔ فلن تجد، تو آپ نہیں پائیں گے ہرگز، لسنت اللہ، اللہ کی سنت کو، تبدیل شدہ، ولن تجد، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت کو، تحویلا، مقررہ طریقے سے پھرا ہوا۔ اولم یسیروا، کیا نہیں چلے پھرے یہ، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وکانوا، اور وہ تھے، اشد منہم قوۃ، ان سے کہیں زیادہ طاقتور، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعجزہ، کہ عاجز کر سکے اسے، من شیء، کچھ چیز بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ ہر بات کا جاننے والا اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ گرفت فرماتا لوگوں کی، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترکا، تو نہ چھوڑتا، علی ظہرہا، زمین کی پشت پر، من دابۃ، کوئی چلنے پھرنے والا، لیکن یؤخرہم، وہ مہلت دیتا ہے ان کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ فاذا جاء اجلہم، تو جب ان کی مدت مقررہ آ جائے گی، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھ لے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو سمجھیں گے۔ استکباراً فی الارض، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، عن الایمان، تو ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی، مفعول له، فرماتے ہیں یہ مفعول له ہے، یعنی استکباراً فی الارض یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ وہ مفعول له ہونا ہے کہ ما قبل ما زادهم الا نفورا لاستکبارهم فی الارض عن الایمان، کہ ان کو جو نفرت میں ترقی ملی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمین میں گھمنڈ کرتے تھے۔ دوسری اس کی جو ترکیب مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ استکباراً فی الارض یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے نفورا سے، ما زادهم الا نفورا، ما زادهم الا استکباراً فی الارض، کہ ان کو نہیں بڑھایا مگر زمین کے اندر گھمنڈ کرنے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے نے۔ ومکر السیئ، ان دونوں کے درمیان صاحب جلالین نے ایک کلمہ محذوف ذکر کیا ہے اور وہ ہے العمل، ومکر العمل السیئ۔ اب یہاں پر صاحب جلالین نے العمل کو کیوں ذکر کیا ہے، مقدر کیوں مانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تو کلمہ استعمال ہوتا ہے والمکر السیئ، موصوف اور صفت، لیکن یہاں پر مکر کے اوپر الف لام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ موصوف واقع نہیں ہو رہا بلکہ مضاف واقع ہو رہا ہے، تو یہاں پر صفت کی طرف جو اس کا موصوف ہے اس کی اضافت کی ہو رہی ہے، تو اس لیے نحوی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ تو جب یہاں پر العمل مقدر مانا جائے گا تو العمل السیئ یہ موصوف صفت بن جائے گا، اور پھر دونوں اکٹھے ہو کر وہ مضاف الیہ بن جائیں گے مکر کے۔ وگرنہ المکر السیئ کو جب مکر السیئ پڑھیں گے تو پھر موصوف صفت چونکہ
ایک ہی چیز ہوتی ہیں، اور اضافت میں تو نسبت کی جاتی ہے دو متغیر چیزوں کی ایک دوسرے کی طرف، تو اس لیے وہ پھر معنی درست نہیں ہوگا۔ آگے صاحب جلالین خود بھی اس کی وضاحت کریں گے، وہیں پہ پھر اس کو مزید واضح کر دوں گا۔ اے من الشرک وغیرہ، ان کی جو بری تدبیریں تھیں وہ شرک، یا برے جو اعمال تھے ان کے وہ شرک تھے، اور اس طرح دیگر جو ان کی طرف سے اذیت کی منصوبہ بندی یا انکار کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ ولا یحیق، حاق یحیق، اس کی وضاحت کیا یحیط، احاط یحیط، اور نہیں گھیرتا المکر السیئ، برا مکر۔ دیکھیں یہاں پر موصوف صفت ہی استعمال ہوا ہے، نہیں برا مکر گھیرتا الا مگر باہلہ، اپنے اہل کو، اپنے کرنے والے کو، وہو الماکر، اور وہ ماکر ہے، یعنی بری تدبیر کرنے والا۔ اب یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ ولا یحیق المکر السیئ الا الماکر، معنن تو یہی ہے، لیکن کلمہ اہل استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو ماکر کو اس کا برا مکر گھیرتا ہے، یہ اس لیے گھیرتا ہے کہ وہ اسی کا اہل ہے، وہ اسی کا مستحق ہے، تو اس معنی کو ادا کرنے کے لیے بِأَهْلِهِ کا کلمہ ذکر کیا گیا۔ اب آئیے جو اوپر ہم نے پڑھا وَمَكَرَ السَّيِّئِ، اور اس کے اندر العمل کو مقدر صاحب جلالین نے ذکر کیا، فرماتے ہیں وَوَصْفُ الْمَكْرِ بِالسَّيِّئِ أَصْلٌ، مکر کو سیئ کے ساتھ موصوف صفت بنا کر بیان کرنا یہ اصل ہے، قاعدے کے مطابق ہے، یعنی والمکر السیئ یہ قاعدے کے مطابق ہے۔ وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، اور مکر کی اضافت کرنا سیئ کی طرف، یعنی مکر کو مضاف بنانا اور السیئ کو مضاف الیہ بنانا، قبل پہلے، یعنی قبل هذه الجملہ، اس جملے سے پہلے، استعمال آخر، یہ اس کا اور استعمال ہے جو خلاف اصل ہے، جو اصل کے مطابق ہے وہ ہے والمکر السیئ۔ قدر فیہ مضاف، یہاں پر اضافت کو مقدر مانا گیا ہے، حذرا من الاضافت الى الصفت، موصوف کی صفت کی طرف اضافت سے بچنے کے لیے، یعنی جو کلمہ العمل ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جو کلمات ہیں ان میں اضافت صحیح معنوں میں پائی جائے، اور جو اضافت الموصوف الى الصفہ ہے اس سے احتراز ہو سکے، اس سے اجتناب ہو سکے۔ صاحب جلالین نے یہاں پر اس کی وضاحت کی ہے کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت نہیں ہوگی، یا صفت کی موصوف کی طرف اضافت نہیں ہوگی، حالانکہ کلام عرب کے اندر ہمیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف بھی ملتی ہے، صفت کی اضافت موصوف کی طرف بھی ملتی ہے۔ آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا هذا من باب اضافت الموصوف الى صفته، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ هذا مسجد الجامع، حالانکہ هذا المسجد الجامع، المسجد الجامع ہوتا ہے لیکن مسجد الجامع بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہو رہی ہے۔ ایسے ہی جو صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے یہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں طاہر القلب، اب قلب طاہر ہے، لیکن طاہر القلب آپ صفت کو مضاف بنا دیتے ہیں، موصوف کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو بہرحال دونوں جو آراء ہیں یا باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ایک صاحب جلالین نے جو اس کی وضاحت کی ہے، اور دوسرا عام طور پہ عرب کے کلام میں جو ہمیں اضافت موصوف کی صفت کی طرف یا صفت کی موصوف کی طرف ملتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو کیا وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر سنت الاولین، پہلوں کے اس طریقے کا جو اللہ کا ان پر لاگو تھا، یا اللہ کی جو سنت پہلوں پر لاگو تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ نظر ینظر جب علاقے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، اور جب علاقہ صلہ نہ ہو تو اس کا مطلب انتظار کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر معنی انتظار ہوگا۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، فیہم ان لوگوں کے بارے میں، من تعذیبہم کہ ان کو وہ عذاب دیتا ہے، بتکذیبہم رسولہم ان کا اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ سنت اللہ فیہم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سنت یہ مصدر ہے، اور اس کا آگے مضاف الیہ محذوف نکالا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، سن اللہ سنتہ فی الاولین، کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ایک لاگو کیا ہوا طریقہ ہے، اور یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی کہ وہ بدل جائے، عذاب نہ دیا جائے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم اللہ کی جو سنت ہے اس میں اس کے مقررہ طریقے سے اس کو ہٹا ہوا نہیں پاؤ گے، یا اس کے غیر مستحق کی طرف اس کو لاگو ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ آگے ان دونوں جملوں کی وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے، اسی کو دیکھ لیں۔ اَيْ لَا يُبَدَّلُ بِالْعَذَابِ وَغَيْرِهِ، یہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کی وضاحت ہے کہ تم اس کو
بدلہ وہ نہیں پاؤ گے عذاب یا کسی اور چیز کے ساتھ. ولا يحول الى غیر مستحقه، یہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا کی وضاحت ہے کہ اس کو غیر مستحق کے اوپر بھی لاگو ہوا تم نہیں دیکھو گے، ہمیشہ مستحق پر ہی لاگو ہوتا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں پھرتے زمین میں، اور یہ واو عاطفہ ہے لیکن اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ تو اس میں دو نحوی ترکیبیں ہمیں ملتی ہیں. بعض نحویوں کے نزدیک یہ واو اصل میں مقدم تھا لیکن اس کو مؤخر کیا گیا ہے، یعنی وَأَلَمْ يَسِيرُوا، تو ما قبل جو جملہ ہوگا اس پر اس کا عطف ہو جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ حمزہ استفہام وہ مقدم آ گیا اور حرف عطف جو ہے وہ اس کے بعد آ گیا. اور بعض کے نزدیک یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک محذوف جملہ ہمیشہ مقدر مانا جائے گا جس پر اس کا عطف ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پہ یہاں پر ہوگا اغفلوا ولم یسیروا، کیا یہ لوگ غافل ہو گئے اور نہیں زمین میں پھرے؟ تو ایسے ہی حمزہ اور واو کے درمیان ایک محذوف جملہ مقدر مان کے اس پر عطف کر دیا جائے گا واو کے بعد والے کلمہ کا. بہرحال اولم یسیروا، کیا نہیں پھرے وہ لوگ فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھیں کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوہ حالانکہ وہ ان سے قوت میں کئی گنا زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت طاقت کو کئی مقامات پر ذکر کیا اور اہل مکہ کو بتایا کہ وہ تم سے بڑے طاقتور تھے، جس کو آپ پچھلی کچھ ویڈیوز میں نے کچھ آیات بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، سورہ روم میں بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے. فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُم، اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے تو ان کو بھی اللہ ہلاک کر دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لِيُعْجِزَهُ کہ عاجز کر سکے اس کو، من شیئن کچھ بھی، من زائدہ ہے اور شیئن یہ اس کا فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے اور لفظاً مجرور ہے، اور من یہ چونکہ زائدہ ہے تاکید کے لیے ہے. یسبقہ ویفوتہ، عاجز کس اعتبار سے کہ وہ اللہ سے چھوٹ جائے یا اللہ سے آگے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، انہ کان علیما بے شک وہ خوب باخبر ہے، بالاشیاء کلہا ہر چیز سے، تمام کی تمام اشیاء سے، قدیرا اور قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، علیہا ان پر، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کا علم بھی تام ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت بھی کاملہ ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑے گرفت کرے لوگوں کی، بِمَا كَسَبُوا اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے کمایا، من المعاصی گناہوں میں سے. یہاں پر دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ با یہ سببیہ ہے اور ما مصدریہ یا موصولہ ہے، یعنی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِسَبَبِ كَسْبِهِمْ، یا پھر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِسَبَبِ الَّذِي كَسَبُوا اس سبب کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. دوسری بات یہ کہ یہاں پر معاصی کو کسب کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسب کمانے کو کہتے ہیں اور کمانے میں کچھ لیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی وہ معاصی یعنی بھیج رہے ہیں تو ان کو اس کے بدلے میں سزا ملے گی، ایسے ہی انسان نیکی بھیجتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی بدل ہے، تو اس لیے اس کو کمائی کہا گیا ہے کہ لوگ جو کمائی کر رہے ہیں معاصی ہے تو اس کا بدل ان کو چونکہ سزا کی صورت میں ملنا ہے. تو اگر اللہ ان کی پکڑ شروع کر دے ان کی اپنی کمائی پر، ما ترکا تو نہ چھوڑے، علی ظہرہا یا علی ظہر الارض زمین کے پشت پر، من دابۃ کسی بھی چلنے والے کو، نسمۃ تدب علیہ کوئی بھی ضرور جو اس پر رہ سکے چل سکے کسی کو بھی نہ چھوڑتا، ولکن یؤخرہم لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، اور وقت مقرر کیا ہے؟ یوم القیامہ قیامت کا دن ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب وقت مقرر آ جائے گا ان کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا، فَيُجَازِيهِمْ تو پھر ان کو بدلہ دے گا، عَلَى أَعْمَالِهِمْ ان کے اعمال پر، بِإِثَابَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعِقَابِ الْكَافِرِينَ ایمان والوں کو ثواب دے گا، بدلہ اچھا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، اور وعقاب الکافرین کافروں کو سزا دے گا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ فاطر کو مکمل کر لیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کو شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت و شغف نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.